اللہ الرحمن الرحیم. جی فصل فی الصنف الثانی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوی الارحام کی صنف ثانی کے بیان میں فصل صنف ثانی کے بیان میں جی فصل صنف ثانی کے بیان میں جی اولاہم بالمیراث اقربہم الی المیت من ای جہاد کان. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صنف ثانی کون ہے میت کے؟ اجداد فاسدہ. جی تو اولا ان میں سے میت کی میراث کے ساتھ ان کا اقرب الی المیت ہے جس جہت سے بھی ہو. جی باپ کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے ہو، جدھر سے بھی، جد یا جدہ فاسدہ جو جس کے واسطے تھوڑے ہیں وہ ساری جائیداد لے گا، جس کا واسطہ دور ہے وہ محروم ہوگا. پہلا قانون یہ ہے کیا کہ جی قاعدہ جی اولا ان کا میراث کے ساتھ ایک قاعدہ ثانیہ تا لکھا ہے بھی ایک قاعدہ ہے نا سارا دا کٹھا ہے کیڑا کہ اگر صنف ثانی کا کوئی ایک جد فاسد یا جدہ فاسدہ اور کوئی بھی نہیں ہے تو وہ سارا لے لے گا. چوکھے ہون تے ہون اے دوجا قانون ہے. جی اولا ان کا پیچھے بھی آکھیا کہ چوتھے میں جا کے بیان کریں گے کہ جب ان میں سے کوئی ایک ہوگا تو وہ ساری جائیداد لے لے گا. جی اولا ان کا میراث کے ساتھ ان کا اقرب الی المیت ہے جس جہت سے بھی ہو. آگے سمجھی اولا ان کا میراث کے ساتھ سنیں اور بیکھنا تھلے حاضی قاعدہ ثانیہ. بہرحال قاعدہ اولا ذکر کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے صنف رابع میں کہ جب کوئی ایک ان میں سے ہوگا نا تو وہ سارے مال کا مستحق ہوگا کیونکہ اس کا مزاحم کوئی نہیں ہے. وہ تو واضح جی اور سمجھے ہی اولا ان کا میراث کے ساتھ ان کا اقرب الی المیت ہے جس جہت سے ہو، سواء کان الاقرب من جہت الڈیڈی جان اور من جہت المما جان. جی اولا ان کا میراث کے ساتھ ان کا اقرب الی المیت ہے جس جہت سے بھی ہو. اولا ان کا میراث کے ساتھ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. فصل فی الصنف الثانی نظر آ رہی الذی ینتمی الیہ المیت جن کی طرف میت منسوب ہوتی ہے اور وہ کون ہیں؟ وہ ساقطون من الاجداد والجدات ہیں وہ فاسدون. اولا ان کا بالمیراث ان کا اقرب الی المیت ہے من ای جہت برابر ہے کہ ہو اقرب باپ کی جانب سے یا اور تحقیق گزر گئی ہے وجہ اولویت الاقرب کی صنف اول میں اور 3 نمبر تے ویکھ یعنی با گزشت وجہ اولویت اقرب ازاں کہ استحقاق ذوی الارحام باعتبار معنی پس اے شاں اسباتند حکمن اور اسبات حقیقیہ میں قانون ہے جو اسبا قریب ہوتا ہے وہ پس ہم چنی در اے شاں کے دراں ہاں معنی و صوبت است. اے وجہ پیچھے پڑھی ہے جی سنیں تو گزر گئی صنف اول میں. ہون سونے ایک جزی مثال ایک پاسے ہی نانا کون ہے نانا تے ایک پاسے ہی نانی دا باپ کون نانا ایک پاس نانا اور دوسری طرف نانی کا باپ. اب نانا قریب ہے نانی کے باپ سے. نانی کا باپ میت تک آئے تو 2 واسطے ہیں کہ کوئی نہیں.
मैयत दी माँ ते मैयत दी नानी। ते जब नाना मैयत तक पहुँचे तो एक वास्ता है, कौन? मैयत की माँ का। तो लिहाजा ये जो अबुल अब है ना, नाना, ये सारी जायदाद ले लेगा, नानी के बाप की बनिस्बत वो महरूम होगा। समझ गए हो कि कोई ना? अच्छा, इसी तरह होर ये तो दोवें माँ वाले पासे हो गए। इसी तरह मैयत की दादी का बाप जद फासिद है कि नहीं? क्योंकि जिथे बचौर का वास्ता आवे वो जद फासिद है। मैयत की दादी का बाप किन्ने वास्ते ने? दो। ये औला है मैयत की दादी के नाने से। समझे या? मैयत के दादी के नाने से ये औला है। क्योंकि इसमें कितने वास्ते हैं? इसमें 3 है। समझ आ रही कि कौन नहीं आ रही? या ये औला हो गया। अच्छा जी, एक केड़े पासे हो गया? दो में बाप की तरफ से। अब और अबुल अब, अबुल उम, नाना औला है दादी के बाप से। एक माँ वाले पासों तो एक प्यो वाले पासों। वो 3 सूरतां बनाई, दोवें माँ लो, दोवें प्यो लो, तो एक अब्बे लो, एक माँ लो। एक पासे नाना ही, एक पासे मैयत दी दादी दा अब्बा ही। इहदे विच 2 वास्ते ने, उहदे विच एक ही। वकिस अला ज़ालिका हालुल जद्दातो। और थले एक मिसाल लिखी हो, मैयत की उम्मो अबिल उम जी, नाने की माँ। एक पासे नाने की माँ ते एक पासे नाने की नानी। वास्ते वध गए ना? तो लिहाजा ये हुण दोवें जद्दात फासदा नहीं, दोवें की ने। लेकिन पहली विच एक वास्ता घाटे तो वो तरजीह पा जाएगी दूसरे उत्ते। पहली कौन है? तो दूसरी कौन है? नाने की नानी। भला सुने ही तो जद्दात फासदा। आगे चलो जी। एक हो गया, एक जी कल्ला हो गया, वो भी आ गया, वो इकट्ठा आ जाएगा कि वो सारा ले लेगा जी। युदला भी ठीक है, तो युदली भी ठीक है जी। दिए फादिल खफ़ाफ़ ऐशा बस। तवज्जो यार, अगर वो दर्जे में बराबर हैं, दर्जे में ऊंची बोलना, अगर वो दर्जे में बराबर हैं, तो फिर वेखे ये उत्तों थल्ले आना, अगे सी थल्लों उत्ते जाना है। बस वो जो अब जो दर्जे में बराबर है ना, अब यूँ फ़र्क देखेंगे। वो ऊपर वाला जद जद्दा फासिद फासदा नीचे आ रहा है मैयत तक, वो मनसूब है मैयत तक वारिस के वास्ते से। उन्होंने थले लियाओ तो विच वारिस आउंदा है, और दूसरे पासे वारिस कोई नहीं हैगा, वो थले च लियाविए। तो लिहाजा जो वारिस के वास्ते से मनसूब है ये औला हो जाएगा उससे जो वारिस के वास्ते से मनसूब नहीं। और जी मैं थलों सी और पीछे ऐसी फ़र्क के कोई नहीं। हाँ जी, क्या आखे जी? जब दर्जे में बराबर हूँ तो अब देखेंगे कि जो मैयत की तरफ मनसूब हो रहे हैं वारिस के वास्ते से मनसूब है, अगे सी थलों उत्ते मनसूब हुण उत्तों थले आना। ये औला है उससे जो मैयत की तरफ मंसूब है लेकिन दरमियान में वारिस का वास्ता नहीं है। वो नेड़ियों उधरों वेख के मैयत की नानी का बाप कौन? मैयत की नानी का बाप। नानी वारिस हुंदी है कि कोई नहीं? ये इंदा जिहड़ा बाप है जिले मैयत तक आवेगा तो जिहड़ी थल्ले वे ना वो वारिस है। मैयत की माँ नहीं वेखनी उतले उतों, मैयत की नानी का जो बाप है ये मैयत वाल मनसूब है नानी के वास्ते से, और नानी क्या है? इन दे मुकाबले ची मैयत के
میت کے نانے کا باپ. اب درجہ دونوں کا برابر ہی. یہ جو نانے کا باپ ہے اس کے نیچے جو باپ ہے وہ نانا، دادا نہیں، نانا، وارث نہیں ہے. تو لہٰذا میت کی نانی کا باپ تے میت کے دونوں موجود ہوں تو نانی کا باپ ساری جائیداد لے لے گا، نانے کا باپ کیا ہوگا؟ محروم ہوگا. یہ ابو سہیل فرائضی، ابو فضل خفاف اور علی بن عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہے. کیا کیا جی؟ جیسے میت کی نانی کا باپ ایک طرف ہو اور دوسری طرف میت کے نانے کا باپ. شاباش شاباش شاباش. کی نانی کا باپ اولا ہے کیونکہ میت کے نانی کا باپ اس کو میت کی طرف لے کے آئیں تو درمیان میں وارث کا باپ. وہ تھلے جڑا ہے وارث نانی ہے تو دوجے پاسے نانا ہے، نانے کا باپ ہے تو نانا ہے تو نانا وارث نہیں ہے، اس لیے وہ. لیکن یہ کن کے نزدیک ہے؟ یہ مسئلہ ہے ابو سہیل فرائضی، ابو فضل خفاف اور علی بن عیسیٰ بصری رحمہ اللہ کے نزدیک. سنیں جی، اے شاباش، اینو ایک پڑھ لیے. وَعِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي دَرَجَاتِ الْقُرْبِ، پس وہ جو ہوگا منسوب میت کی طرف وارث کے واسطے سے وہ اولا ہوگا اس سے جو نہ ہوگا. یہ ابو سہیل فرائضی کے نزدیک. ہوا ابو سہل غزالی و یقال لہ ابو سہل زجاجی دے بضم الزا زجاجی مجمع، تلمیذ ابو الحسن عبید اللہ بن حسین، فوت ہوئے 340 کرخی. استاد ابو بکر احمد بن علی جو 370 وچ جساس رازی ان کے یہ استاد ہیں جی. ماتا فی نیسابور و تفقہ علیہ فقہ بے نیسابور، ان کی تصانیف سے کتاب الریاض ہے. کیا ہے؟ ریاض ہے. اے شاباش. اے الاعلام کتاب دا نام ہے علامہ زرکلی دیے کی عمدہ الرعایت جڑا حاشیہ نہیں شرح بقایا ہو تو ان دے مقدمے وچ تعارف لکھے نا بزرگاں دے تے اے دوجی کتاب ہے باقاعدہ الاعلام علامہ زرکلی. عالم جمع علم بھائی لوکاں دے تعارف. یہ تعارف اتنے ان گنت کتاباں لوکاں لکھیاں نے. پہلا انہیں بڑی مہربانی کیتی انہیں بھی آن والی نسل جڑی انہوں کو پتہ تو لگے بندے کون سن، کتاباں کی نے جی، کتھے جمے کی کیتا ہے. یہ بڑی محنت کی تھی. اللہ دے پاس نظام ہے سارا غیبی. چلو جی دھیان کرے جو سمجھتے پے ہو. تو ابو الفضل ہیں اور ابو فضل خفاف اور علی بن عیسیٰ بصری، ان کے نزدیک ہوگا میت کے نانے کا باپ اولا میت کے نانے کے باپ سے. نانی کا باپ اولا ہے نانے کے باپ، اس لیے کہ وہ دونوں مساوی ہیں درجے میں، درمیان میں دو دو واسطے ہیں. لیکن اول کون؟ یہ منسوب ہے وارث کے واسطے سے اور وہ جدہ سیاح ہے میری مراد. اور ثانی منسوب ہے بغیر وارث کے، وہ جد فاسد ہے میری مراد. وہ جو کہ نہیں وارث ہوتا کس کے ساتھ؟ نانی تو وارث ہوتی ہے، نانا تو پس ہوگی نانی اقوا، تو پس اس کا ابو کیا ہوگا؟ اولا ہو گیا. تھلوں اصل ٹیلے جی. اچھا جی. اور استوا کے وقت پس وہ جو ہوگا منسوب وارث کے ساتھ واسطے سے پس وہ اولا ہوگا. جیسے میت کی نانی کا باپ اولا ہے میت کے نانے کے باپ سے. ابو سہیل فرائضی تو تھر لکھے ابو سہل بھی نسخے چے گئے جی. اور ابو فضل خفاف اور علی بن عیسیٰ بصری رحمہم اللہ کے نزدیک. اور استوا کے وقت پس وہ جو ہو منسوب وارث کے واسطے سے پس وہ اولا ہے.
जैसे नानी का बाप औला है नाने के बाप से अबू सुहैल फराइजी और अबू फजल खफ्फाफ और ईसा और अली बिन ईसा बसरी रहमहुल्लाह के नज़दीक। शब शब निकल टाइम को ने कुछ पढ़िए वो वो वारिस के साथ पास वो औला है जैसा कि मैयत की नानी का बाप औला है मैयत के नाने के बाप से अबू सुहैल फराइजी के और अबू फजल खफ्फाफ और अली बिन ईसा बसरी के बला तफदील तफदील अबी सुलेमान जोज़जानी व अबी अली बुस्ती। चलो और बला तफदील लहू, यहाँ वारिस के दर्जा बराबर हो, एक वारिस के वास्ते से और एक गैर वारिस के वास्ते से है। अबू सुलेमान जौज़ जानी और अबू अली बुस्ती के नज़दीक ये कोई फजीलत नहीं है। ये हाँ जी क्या क्या जी दर्जे में अगर बराबर हूँ तो यहाँ पर वारिस के वास्ते एक वारिस के वास्ते के साथ हो और दूसरा वारिस के वास्ते के साथ ना हो तो यहाँ इनमें से एक के लिए कोई फजीलत नहीं, कोई, लिहाजा दोनों को हिस्सा बराबर मिलेगा, दोनों को बराबर मिलेगा। वला तफदील लहू वाह वाला सह वाह वाल हूँ खाने च पैगी कमा फिल इख्तियार व सकबुल अनहुर वगैरह में लिखा है। बस यही है कि यहाँ फजीलत कोई नहीं है, सिन्फ अव्वल में है, यहाँ नहीं है फजीलत वारिस के वास्ते से, ये कोई फजीलत नहीं है जी। सुनिए वला तफदील लहू यानी उसके लिए जो मंसूब हो वारिस के वास्ते से फजीलत उस पर जो इन दाबी सुलेमान जौज़ जानी जी होवा सुलेमान बिन मूसा फ़की हनफी असल है। जौज़ जान ये मिन कौरे बल्ख बखुरासान तफ़क्का वश्तहरा बे बगदाद वकाना रफ़ीकन लिल मुअल्ला बिन मंसूर फौत हुए 211 व होवा असन्नो व शहरों में अलमुअल्ला बादा तो वो फिया बादा 200 हिजरी विच सुभान अल्लाह अल्लाम ज़रकली। अच्छा जी और इंदा भी सुलेमान जौज़ जानी और अबू अली बुस्ती कहना पे ओ लिखे विच कौन लिखा हैं ओके दे गया बुस्ती मनसूब इला बुस्त बिज़म, ये सजिस्तान का एक शहर है बुस्त तो नीलामा बुस्ती। तो इनमें बे नई तफजील लिहाजा सूरत मज़कूरा में तकसीम किया जाएगा माल इनके नज़दीक असलासन, क्या किया जाएगा असलासन तकसीम किया जाएगा माल, 2 सुलस उसके नाने के बाप के लिए और 1 सुलस उसका बाप के लिए। सुने इस तरह माल तकसीम होगा, इस तरह तकसीम होगा जी। और थले लिखे फ़ी बाज़ शुरू अन्नहु युक़स्समु तसावी के साथ तकसीम होगा जी। सुने जी तो लेकिन यहाँ ये लिखा है कि भाई तकसीम होगा सलासन 2 सुलस किसके लिए नाने के बाप के लिए और नानी के बाप के लिए। और वह अल्लाह ला ज़ाले का और इल्लत बयान की इस अदम तफसील के वक्री गल है इत्थे नहीं ये गल दसी कि भी ये 2 सुलस 1 सुलस इंच क्यों फ़र्क पिया जी। सिर्फ इन्ना ही है कि भी वो मुज़क्कर दा पुत्र है तो मुन्नस दा पुत्र है, बस इन्नी गल ही है, वरना वो वारिस है तो गैर वारिस है जी। लेकिन लिखन बाद शुरू में यह है कि तसावी होगा। गल दिल नूं यही लगती है भी तसावी होवे जी, ऐशा बस है जी। अच्छा जी हुण तवज्जो करा जी फजीलत क्यों नहीं, इल्लत बयान की आदम तफजील की बाई तौर के तरजीह, पीछे फजीलत ऐसी सिन्फ अव्वल में वारिस की वजह से, अजदाद और जद्दात फासदा में तरजीह बिल इदला बे वारिस पहुँचाएगी इला जालिल मतबू वाहुवल जद वल जद्दा ताबे अन ले ताबे ही, ताबे अन थल्लों तो उतां जाना है हरज कोई नहीं, इत्थे उत्तों थल्ले आना है
अब्बा मतबूए पुत्र ताबे वे ते जिसले वारिस दा लिहाज करांगे उतला थल्ले वाले दे ताबे हो गया, यानी मतबू ताबे ते ताबे मतबू। ए इत्थे काम बनया, समझी जे गल। ए वजह बयान कीते ने बाहर जो कुछ बुजुर्ग आखना आखदा नवीं थोड़ी विरासत तैयार करनी। असां ते पंजाब विच कीती, भैणां नूं कोई शै नहीं देनी ते वड्डा भरा सारा कोई सामझे, असां तैयार कीती है हराम टोपी वाली ते वाह वाह। खिलाफुल माकूल, और ये खिलाफुल माकूल है, ये खिलाफुल माकूल है। सुने ही काला शेखुल इस्लाम इसमें मुनाकशा है, क्योंकि एक शय मिन वजह ताबे ते मिन वजह मतबू कोई लड़ाई तो कोई नहीं होंदी जी। अब्बे होने के एतबार नाल मतबू है, निस्बत नाल ताबे बन जाए तो के हर्ज जे तां बदल गई भी गल करने की इजाज़त है ना। वाह वाह वलैसा। अच्छा, और नहीं लाजम आता मिसल इसका औलाद में, जिन्ना थल्लों उत्ते जाना है ना वो तो पहलों ही की ने ताबे ने मतबू तो है नहीं कोनी, चूंकि उत्ते जाना है तो लिहाजा फफ तारा का वो फ़र्क बयान करना सी ना, तो लिहाजा ये दोनों क्या हो गए, जुदा हो गए। यानी दर सिनफ़ अव्वल ज़रा के वलद वारिस दरा औलास्त अज़ां के मुनतसिब नेस्त बाँ अगर महजूर न बाशद शाबाश। अच्छा जी, माना करिए इसदा अगे चलिए। और नई तफदील उसके लिए, किसके लिए, जो मंसूब है वारिस के वास्ते से दूसरे पर, अबू सुलेमान जौज़जानी और अबू अली बुस्ती के नज़दीक। शाबा जी। और नहीं तफदील उसके लिए, यानी जो मंसूब है वारिस के वास्ते से, इंदा भी सुलेमान जौज़जानी और अबू अली बुस्ती। शाबा निक्या शाबा। और नहीं तफदील उसके लिए बिस्मिल्लाह सुलेमान जौज़जानी और अबू अली बुस्ती के नज़दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जी। एक कितनी सूरत आ गई, दो। एक को पहली है कि बेको वे जी, सुने ना भी दर्जे में बराबर नहीं है तो जो करीब है उसको तरजीह है, दर्जे में बराबर हैं तो वारिस और गैर वारिस का फ़र्क है ऊपर फ़र्क, यानी नीचे जो इनकी औलाद है, इनकी जो औलाद है, अब यहाँ ये ध्यान करना है तो फ़र्क है, बाज़ के नज़दीक नहीं है, बात ख़त्म होगी जी। वइनिस्तवत मनाज़िलुहुम वलैसा फ़ीहिम मन युदला बिवारिथिन औ काना कुल्लुहुम युदलौना बिवारिथिन वत्तफ़क़त सिफ़तु मन युदलौना बिहिम वत्तहदत क़राबतुहुम फ़ल्क़िस्मतु हीनइज़िन अला अबदानिहिम। बस ये चौथा कहदा ही, अगर वो ऊपर वाले जद जद्दा फासदा मुनके मनाजिल बराबर हैं, यानी दरजात हम कुर्बन व बोदन की ने, और उनमें वो भी नहीं है जो मंसूब है वारिस के वास्ते के साथ, सारे गैर वारिस के वास्ते से, या वो सारे के सारे वारिस के वास्ते से, और उनकी सिफत भी ज़कूरत और नूसत जो है ना वो मुत्तफ़िक है। जेड़े उत्ते ना उत्ते बुढ़े बुढ़ी वो सारे या मुज़क्कर ने तो या मुत्तफ़िक है सिफत ना, सिफत उनकी के मंसूब हैं उनके वास्ते से, जिनके वास्ते से मंसूब है ना उनकी सिफ़त मुत्तफ़िक है थल्ले, या वो सारे मुज़क्करां दे वास्ते नाल ने ते या एक, और मुत्तहिद है क़राबत उनकी। अब इंदा बाज़िल मुहक्किकीन या तफसीरी है इसलिए कि नहीं फ़र्क बैन इत्तिफ़ाक़ की सिफ़त व इत्तिहादल क़राबत बाज़ गल आखिए, और उनकी क़राबत भी मुत्तहिद हो, वह सिफ़त वाली गल ही सुनी। तो अब तकसीम इस वक्त उनके अबदान पर होगी, सारी मुनसें तो बराबर है, मुज़क्कर मुअन्नस है तो लिज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन की आखे भाई या खूब जाए। और अगर उनके मनाजिल बराबर हैं, यानी उनके दर्जात बराबर हैं, और उनमें वो नहीं है जो मंसूब है वारिस के वास्ता के साथ, सारे गैर वारिस से, वारिस के वास्ते से, या सारे वारिस के वास्ता से मंसूब है, तो और उनकी और मुत्तफ़िक है सिफत उनकी के मंसूब हैं उनके वास्ते, जो दरमियान में नीचे आ रहे हैं वो सारे या मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं।
और उनकी कराबत मुत्तहिद है। یہ وہ گل بھی بعد نہ کہ تفسیری ہے. اب تقسیم کس طرح ہوگی؟ ان کے ابدان پر ہوگی. اب تقسیم ان کے ابدان پر ہوگی. دھیان میں نکیو، اگر برابر ہیں اوپر جدات جد فاسدہ کے منازل یعنی درجات ان کے کن میں، اور نہیں ہے ان میں باوجود استواء فی درجہ کے نہیں ہے وہ جو منصوب ہو. لو جی دھیان کریا جے، میت کی نانی کے میت کی دادی کا دادا کون؟ اے جڑا اتلا نہیں آخری اندے تو جڑا تھلے وے تو وارث کو نہیں ہے گا. تھلے توڑ نہیں لیا، صرف نال والا ویکھنا ہے. یہ وارث ہے کیونکہ جد فاسد ہے، یہ وارث کو نہیں ہے گا. ایک پاسے کون ہے؟ دادی کا دادا. دوسرے پاسے دادی کی دادی. ہاں دوسرے پاسے کون ہے؟ دادی دا ابے دی جڑی ماں ہے اون دی کی لگی؟ میت دی دادی دی دادی. تے اے وچ جڑا ابے ام تو تھلے ایک ہی ہے، فاسد ہے نا، کیونکہ تھلے ام آئی پئی ہے. تے لہٰذا اے دوویں میت وال منسوب نہیں، غیر وارث کے واسطے سے نہیں سمجھ آ رہی. دوویں اے شاباش ہے جی، سمجھ آ گئی. ہیں کون؟ میت کی دادی کا دادا تے میت کی اے شاباش ہے. ایک یا ہوں، جواب کون ہے؟ یا ہوں سارے کے سارے منسوب کس کے واسطے سے؟ لو جی یہ کم لمبائی. میت کے دادے، ہاں میت کے پردادے نانا جی. ہوں آ جڑی ام نہیں ہے گی اینو تھلے میت تک لیاؤ تے یہ کیڑی ام ہے؟ جدہ سیاح وارث ہے کہ نہیں؟ تو ہوں اندہ جڑا ابا ہے وارث دا ابا ہے کہ کوئی نہیں، یہ بھی وارث دا ابا ہی. دوجے پاسے آ جا، میت دی پردادی نہیں، ہاں اب ہے نا میت دا باپ، تے باپ دی ماں تے ان دی ماں تے ان دی ماں تے ان دا ابا. کی آخنا ہے؟ میت کی پردادی کا ماں دا پیو ہے نا. اے شاباش، میت کی پردادی کا نانا. ہوں آ جڑی ام ساریاں آ رہی نے یہ کیڑیاں نے؟ تے اے جڑا ہے نا آخری اب ان دی ماں وارث ہی، پچھلے پاسے جڑا آخری اب بھی ان دی ماں بھی وارث ہے. تے اے دوویں کی نے؟ اے نہیں آخنا وارثاں دی اولاد نے، انہاں دی اولاد وارث ہے. یہ برابر ہو گیا دوویں. سنی ایشا وہ کھانے چ پئی جے. اور متفق ہے صفت ان کی کہ منسوب ہے ان کے واسطے سے. متفق ہے صفت ان کی کہ منسوب ہے ان کے واسطے سے. کس میں؟ ذکورت میں اور انوثت میں. اور دیکھو تو بیں طور کے باشد در وسائط با مقابل مذکر مذکر مقابل مؤنث مؤنث، نہ این کے باشد با مقابلہ مذکر مؤنث با مقابلہ مؤنث مذکر، چنا کے در صورت اختلاف صفت استنج نہیں ہے. ہوں ادھر ویکھ لو کہ کس طرح بلا. پہلے ویکھو جی کون نے؟ مذکر دے واسطے نال منصوب نے نا، کیونکہ ان دے تھلے بھی آبے تے اگے بھی آبے. ادھر آ جاؤ، اے دوویں ام دے واسطے نال منصوب نے. او آخری آب دے تھلے ام کہ نہیں؟ ادھر بھی آخری دے تھلے نہیں سمجھ آ رہی. اے جڑی مثال نا غیر منصوب وارث کوئی نہیں، او دوواں دے اتے آبے تے ایتھے دوواں دے اتے مؤنث ہے. سمجھ آ گیا؟
تو متفق ہے صفت ان کی کہ منسوب ہے ان کے واسطے سے ذکورت میں اور اس میں کہ ذکر کیا ہم نے من مثال عدم الادلاء بالوارث، کیونکہ جد جی کون کی دادی کا دادا اور جدہ اس مثال میں متحد ہیں ان میں کہ منسوب ہیں اس کے ساتھ، پس نہیں متصور یہاں اختلاف صفت المدلا بے میں، اور متحد ہے بھی قرابت ان کی بئی طور کے ہے وہ سارے کے سارے کس کی جانب سے، میت کے باپ کی جانب سے ہیں، یا اور پہلے ابے اللہ نے تو دوجے سارے، کما فی ذالک المثال، پس قسمت اس وقت ہوگی ان کے، یعنی واجب ہے یہ کہ تقسیم کیا جائے مال ان شرائط کے اجتماع کے وقت باعتبار للذکر، تو پس بنایا جائے گا مال اس مثال میں اثلاثاً، اس مثال میں پہلے وچ آخری کون ہے اب تے ادھر آخر تے کون نہیں دوویں اب کہ کوئی نہیں، بنایا جائے گا مال اثلاثاً، 2 ثلث کس کے لیے اور اس کا 1 ثلث، اے شاباش سنیں، بے اعتبار صفات ابدان الفروع و ہوا دادی کا دادا اور دادی کی دادی، مثال مستور میں، پس بنایا جائے گا مال اس مثال میں اثلاثاً بوجہ متحقق ہونے شرائط اربع کے تساوی ہیں درجے میں، ثانی عدم اطلاع وارث ہیں، ثالث اتفاق فی صفات رابع اتحاد القرابت ہے، بہرحال جب منتفی ہو شرط اول اور ثانی تو پس تحقیق جانا گیا حکم ان دونوں کا پیچھے ہو گیا جی، سنیں ہی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اب یہاں مال جو ہے نا وہ کس طرح بنے گا، کیوں بلا ایک کون سی نہ وچ ایک پاسے مذکر ہے تے ایک پاسے یہ پہلی مثال ہے، جیڑی دوجی مثال ہے اون دے وچ برابر ہونا ہے، دیکھو نا وہ تے ایک مثال دیتی ہے نا، وہ 2 مثالاں نے نا، اون دے وچ دوواں وچ آخر تے اب بھی، اے پہلی مثال وچ آخر تے اب تے ہے تاں لذکر مثل حظ الانثیین ہونا ہے، ایک مثال دسیے تے دوسری مثال وچ کیونکہ دوویں اب نے لہذا 2 تو مسئلہ بنے گا، ادھا ہوندا تے ادھا ہوندا، ایتھے 3 تو 2 اب دے تے 1 آ گئی سمجھ، انج کر کے جی ہونے دا مانا کر لی، اور اگر برابر ہوں منازل ان کے اور نہ ہو ان میں وہ جو منسوب و وارث کے ساتھ، یا ہوں کل کے کل منسوب وارث کے ساتھ، اور متفق ہو صفت ان کی کہ منسوب ہیں ان کے سبب سے، اور متحد ہو قرابت ان کی، سارے مال ہو یا سارے پیول ہو، پس قسمت اس وقت ان کے ابدان پر ہے، سارے مذکر نے تو برابر نے، مؤنث نے تو برابر نے، مذکر مؤنث نے تھے، مانا کرو شابدی، اور اگر برابر ہوں منازل بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں ہے ان میں وہ جو منسوب ہو وارث کے ساتھ، یا ہوں کل کے کل منسوب وارث کے ساتھ، اور متفق ہو صفت ان کی کہ منسوب ہے ان کے ساتھ، اور متحد ہو قرابت ان کی، پس تقسیم اس وقت ان کے ابدان پر، شاباش 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 شاباش، برابر ہو منازل ان کے اور نہیں ہے ان میں وہ جو منسوب و وارث کے ساتھ، یا ہوں کل کے کل منسوب وارث کے ساتھ، اور متفق ہو صفت ان کی کہ منسوب ہے ان کے سبب، اور متحد ہو ان کی قرابت، تو اب قسمت اس وقت ان کے ابدان پر ہے جی، یہ تو صرف ریاضی نو دخل نہیں ہے گا، مرکزی چیز تے اللہ دا فضل تے سونے دی توجہ تے بعد بھی رشتے تے دماغ گرفت کرے، نیری ریاضی نال نہیں کام بڑھنا جی، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ صِفَاتُ مَنْ يُدْلَوْنَ بِهِمْ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَوَّلِ بَطَنٍ اُخْتُلِفَ كَمَا فِي الصِّنْفِ الْأَوَّلِ، بس، اور
اگر مختلف ہو صفت ان کی کہ منسوب ہیں ان کے سبب سے، مختلف ہو ذکورت اور، تو تقسیم کیا جائے گا مال اول بطن پر، یہ میت لوتا جانے کہ مختلف ہے جیسا کہ صنف اول میں کیا تھا جی. کیا کہ جی اور اگر مختلف ہو صفت ان کی جو کہ منسوب ہیں، درجے وچ برابر نہیں جی، کہ منسوب ہیں وہ ان کے واسطے سے، تو تقسیم کیا جائے گا مال اول بطن پر جو مختلف ہے، جیسا کہ صنف اول میں. جیسا کہ صنف اول میں. اور سنیں اے شاباش، مراد بے اختلاف صفت الاختلاف فی البطون اخرى غیر بطن اول. بھی تھلے ہونا ہے جی. اچھا ادھر ویکھ ایک منٹ دھیان کر بھائی. اور اگر مختلف ہوں باوجود درجے کے استواء کے صفت ان کی کہ منسوب ہیں ذکورت اور انوثت میں، جیسا کہ مثال میں وہ کہ ذکر کیا ہم نے اس کو لے ادلاء الکل بے وارث جی، جو سارے کل کے وارث کے واسطے سے ہیں. وہ کیڑی مثال ہے؟ وہ ہے نا اتھے جڑا آخری ہے اندے اتے ماں ہے تے اتے کون ہے؟ باپ ہے. ادھر آخری کون ہے؟ باپ ہے تے اتے ماں تے اتے پھر ماں پھر ماں پھر باپ. ادھر ماں باپ باپ آخر تے باپ. سمجھیو بھی جیسے ہم نے مثال ذکر کی جو سارے وارث کے واسطے سے ہیں، تو فرق ہے کہ کوئی نہیں پیچھے. تو تقسیم کیا جائے گا مال اول بطن پر، تقسیم کیا جائے گا اول بطن پر. کس پر؟ اور تحقیق اعتبار کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہاں بطون کے اختلاف کا اگرچہ نہیں اعتبار کرتے اس کا کس میں ایتھے اعتبار کیا انہوں نے جی. تو جیسا کہ اختلاف اول بطن جو مختلف ہے جیسا کہ کس میں، یعنی تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان اس بنا پر کہ مذکر کے لیے انثیٰ کے، پھر بنایا جائے گا ذکور کو طائفہ علیحدہ اور اناث کو اس قیاس پر جو گزر گیا کس میں، صنف اول میں. سنیں بھئی ان کی مختلف ہو صفت جن کے نسبت سے وہ منسوب ہیں نا، صفت مختلف ہو. کیڑی صفت؟ مذکر اور مؤنث میں. تو پھر مال جو ہے وہ پہلے کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے. سنیں یہ جڑا پیچھے آ گئے نا دو مثالاں، انہاں دا قانون اور سی کہ وہاں تقسیم ہوگی ان کے، اور جڑا ہن ترجمہ کر کے آئے ہو کہ بھئی وارث کے بغیر منسوب ہیں یا سنیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ابدان پر تقسیم کریں گے نا. پڑھیا نہیں ہے جو ان پچھلا بھی ان کے ابدان کا لحاظ ہوگا. بس یہ جو اگلی صورت آئی ہے نا یہ بھی آگے چلنی ہے کہ ابھی ان کی صفت کیا ہے مختلف ہے. اور دیکھنا پیچھے کو گوا او سی قاعدہ رابعہ کیے، قاعدہ رابعہ اوتھے اے سی کہ متفق ہو صفت ان کی کیا ہو اور متحد و قرابت ان کی. تو اب قسمت اس وقت کس پر ہے؟ اگر ان کی صفت مختلف ہو جن کے واسطے سے منسوب ہے نا، ان کی صفت مختلف ہو تو اب مال اول بطن پر ہوگا، تقسیم ہوگا جیسا کہ صنف اول میں ہے. سنیں ہی ہون پنجواں قاعدہ ہونا ہے ان دے نال انہیں جڑنا ہے جا کے جی. سنیں بھی اندے وچ کوئی مثال بکری نہیں آئی، وہ مثال آگے آ رہی ہیں نہیں ان دے ہیں وہ جڑی نا وہ دیکھنا صرف انہوں نے دسیا ہے نا کہ بھئی اگر مختلف ہوں مع استواء درجہ صفت ان کی کہ منسوب ہیں ان کے ساتھ کس میں
جیسا کہ اس مثال میں کہ ذکر کیا ہم نے کل وارث کے واسطے سے ہیں. صرف وہ غلط دسی ہے، ورنہ اوتھے تو اللہ دے بندیاں پیچھے آ گیا کہ وہاں جواب کیا ہے؟ وہ تو دونوں کی آ گئی ہے جی، کہ نہیں آئی؟ پیچھے دیکھنا کہ متفق و صفت ان کی کہ منسوب ہے ان کے سبب سے، تے ان کی صفت برابر نہیں ہے، متفق ہے نا، اس لیے وہاں تو جو تقسیم تھی وہ ان کے ابدان پر تھی، وہ تو ختم ہو گیا. سنیں، صرف وہ ایک بھی جو ہے نا جن کے واسطے سے ذکورت و نوست میں، جیسا کہ اس مثال میں جس کو ہم نے ذکر کیا کہ کل وارث کے واسطے سے منسوب ہے، پیچھے جا کے فرق پیندا ہے جی. تو تقسیم کیا جائے گا مال اول بطن پر. کس پر؟ اول بطن پر، کہ مختلف ہیں ذکورت و نوست، جیسا کہ صنف اول میں تھا، یعنی تقسیم ہوگی ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین. پھر ذکور کو ایک طائفہ بنائیں گے اور طائفہ بنائیں گے جیسا کہ گزر گیا صنف اول میں. جی ایک گل ختم ہو گئی جی. ہن اگلی گل ان دے نال جڑنی من کرنا. اور اگر مختلف ہو صفت ان کی جو منسوب ہے ان کے سبب سے، کس میں؟ ذکورت اور، تو تقسیم کیا جائے گا مال اول بطن پر کہ مختلف ہیں جیسا کہ صنف اول میں. جی اگر مختلف ہو صفت ان کی کہ منسوب ہیں وہ ان کے واسطہ کے ساتھ، تقسیم کیا جائے گا مال اول بطن پر جو مختلف ہے جیسا کہ صنف اول میں. اور اگر مختلف ہو صفت ان کی جو منسوب ہیں ان کے ساتھ ذکورت اور انوثت میں، تو تقسیم کیا جائے گا مال اول بطن پر کہ مختلف ہے جیسا کہ صنف اول میں. ہوں اگے وَإِنِ اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابت الابی وهو نصیب الابی والثلث لقرابت الام وهو نصیب الام وَهُوَ نَصِيبُ الْأُمِّ ثُمَّ ما اصاب لكل فریق یقسم بینہم کما لو اتحدت قرابتهم. دھیان کریں جو بسم اللہ، یہاں کوئی نقشے نہیں بنائے. اور پنجواں قاعدہ، اگر درجہ برابر ہے، اگر مختلف ہو قرابت ان کی، کیا ہو؟ مراد باختلاف القرابت اختلاف القرابت فی البطن الاول، بطن اول. اگر مختلف ہو قرابت ان کی تو اب ثلثان ہوں گے قرابت الام والوں کے لیے. استغفر اللہ، جو قرابت الاب والے ہیں اس کے لیے. اور چونکہ میت کے باپ کو ثلثان ملتے ہیں، اور جب صرف ان دی ماں پیو ہوئے میت دا تے باپ نو ثلثان تے ماں نو اے شاباش، وہ نصیب ہے ان کے اب کا. اور ثلث ہوگا ماں کی قرابت کے لیے، اور وہ ماں کا. گویا کہ شخص فوت ہوا ہے ان ابن و امن، لکھا ہے بین استور. ان ایک بار آنکھیں نہ کیا آنکھیں جی. اور اگر قرابت ان کی مختلف ہو تو اب ثلثان باپ کی قرابت والوں کے لیے وہ حصہ ہے ان کے باپ کا، اور ایک ثلث ماں کی قرابت والوں کے لیے یہ حصہ ہے ان کی ماں کا. اے شاباش، سمجھے؟ یہ کر کے نا بسم اللہ الرحمن، پھر وہ جو پہنچا ہے ہر فریق کو، وہ جو تو پھر وہ نیچے کتنے ہیں تقسیم ہوگا ان کے درمیان، جیسا کہ اگر متحد ہوتی قرابت ان کی اوکے جی. پھر وہ جو پہنچے ہر فریق کو وہ تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان جیسا کہ اگر ان کی قرابت ہوتا ہے. لیکن پڑھن گل سمجھ جان بیان کرو گے. اور اگر مختلف ہو قرابت اوپر اجداد جدات فاسدہ کی باوجود ان کے درجوں کے، صرف قرابت مختلف ہو. دیکھو درون، جیسا کہ چھوڑ گیا، کس کو چھوڑ گیا؟ پردادی کی دادی، پردادی کی دادی. پردادی کی سنیں سمجھ آ رہی جی؟ ایک پاسے اے جی، دوجے پاسے
پڑھانے کی دادی پڑھنانے کی دادی سنیں اے شاباش ہے. تو اب یہ جو تے ادھر بھی کہ کوئی نہیں ایک میت دے ابے والے پاسوں تے ایک اور جڑی آخری دو نے سنیں تو پس سولو سان لے قرابت الاب اور جڑی کون ہے دادی لے قرابت الاب وہو نصیب الاب اور سولس لے قرابت الام کس کو پڑھانے کی دادی کو اور وہ نصیب الام ہے. وذالک یہ اس لیے کہ وہ لوگ جو منسوب ہیں کس کے سبب سے منسوب ہیں کس کے سبب سے مقدم ہوں یقومون مقام ہوں گے اب کے اور وہ جو منسوب ہیں یقومون مقامہ تو پس بنایا جائے گا مال کو گویا کہ وہ چھوڑ گیا. اے شاباش سے یہ گل گئی مک. پھر وہ جو ملا ہے ہر فریق کو تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان اگر متحد ہے یعنی تقسیم کیا جائے گا سولوسان کو باپ کے ذویل قرابت پر کس پر بھئی اتھے چوکھے کٹھے ہو گئے چوکھے تا مرادی اور تقسیم کیا جائے گا سولس کو کس پر اس قیاس پر جو پہچان چکے اتحاد قرابت میں وہ کلے کلے نے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں اس درجے وچ اور بھی آ گئے نے تو پھر ہو سکتا ہے. جی سنیوں گل آندنے صنف ثانی کا پورا ضابطہ یہ ہے یہ کہ کہا جائے یا یہ کہ ہوں گے وہاں درجے کا استوا یا نہیں. وہ جڑے جد فاسد جدہ فاسدہ ان میں درجے کا اگر استوا نہیں ہے تو پہلا دوجا قانون الاقرب اور اگر درجے میں استوا ہے تو پھر قرابت متحد ہے یا مختلف ہے. اگر قرابت مختلف ہے تو پھر مال تقسیم ہوگا جی میں اجے ہونے پڑی اور اگر قرابت تو پھر متفق ہے اصول کی صفت یا نہیں پس تقسیم کس پر ہوگی اور اگر نہیں متفق اصول کی صفت تو اب مال تقسیم ہوگا جیسا کہ فتح عمل مانا کرنے کر لیں. اور اگر مختلف ہو قرابت ان کی درجہ برابری تو پس سولوسان اب کی قرابت والوں کے لیے اور وہ حصہ باپ کا اور میت کے باپ کا ان کے باپ کا نہیں میت کے باپ کا اتا جانا ہے اور سولس قرابت الام کے لیے اور وہ حصہ ماں کا. اور اگر مختلف ہو قرابت ان کی تو پس سولوسان اب کی قرابت کے لیے اور وہ نصیب الاب ہے اور سولس ام کی قرابت کے لیے اور وہ نصیب الام ہے اور وہ نصیب الام ہے. اور وہ جو پھر وہ جو پہنچے گا ہر فریق کے لیے تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان اور درمیان تو مراد بھی وہ جڑے ایک درجے وچ نے وہ تو پھر مذکر مؤنث نے تلی ذاکر مثل ازل انسا یعن ہو جائے گا سارے مؤنث نے تو برابر نے مذکر وہ تھلے اس درجے وچ جڑے نے کو چلو جی جیسا کہ اگر متحد ہو قرابت ان کی جی اور اگر مختلف ہو قرابت ان کی پس سلوسان باپ کی قرابت کے لیے اور وہ نصیب ہے باپ کا اور سلس ماں کی قرابت کے لیے اور وہ حصہ ہے ماں کا. جی پھر وہ جو پہنچے ہر فریق کو تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان جیسا کہ اگر متحد ہو قرابت ان کی اور اگر مختلف ہو قرابت ان کی پس سلوسان باپ کی قرابت کے لیے اور وہ حصہ ہے باپ کا اور سلس
ماں کی قرابت کے لیے اور وہ حصہ ہے ماں کا، پھر وہ جو پہنچے گا ہر فریق کے لیے تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان، جیسا کہ اگر متحد ہو ان کی قرابت۔ فصل فی الصنف الثالث، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ کو کیتا ہے مطالعہ کو کوئی نہیں۔ فصل صنف ثالث کے بیان میں، فصل صنف ثالث کے بیان، وَهُوَ وَالَّذِي يَنْتَمِي إِلَىٰ آبَاءِ الْمَيِّتِ، پھپھیاں، مامے، ماسیاں، انہاں دیاں اولاداں۔ کون؟ پھپھیاں نہ میت والدین وال منصوب نے نا، تو کی لگیں دے میت والدین وال جڑے منصوب نے، کوئی نہ بھین بھرا ان سارے، بھین بھرا تے ماں دے بھین بھرا، یہ باپ وال منصوب نے نا، ہم میت دے بھین بھرا کندے وال منصوب؟ میت دے والدین وال، تے جڑے والدین وال منصوب نے وہ کی لگے اندے؟ یا او اینی بھین بھرا نے، یا الی بھین بھرا نے، تے یا خیفی بھین بھرا نے۔ ان دے وچ جڑا اے درجہ ہے اے سارا وارثاں دا ہے، اے سارا تھلے جڑے مذکراں دی اولاد مذکر نے او بھی او اسبے نہیں، انہاں وچ مذکر اسبے نے تے تھلے مذکراں تھلے مذکر بھی اسبے نے، بھیناں وارث نہیں، بھیناں دی اولاد مذکر مؤنث ساری پانجے پانجیاں، پیچھے پڑھا ہے نا، ہما قسم دے پانجے پانجیاں تے ہما قسم دیاں تے خیفی پائی دے پتر بھی۔ ہن چونکہ یہ بھی تھلے درجے جا سکتے نے، یہ تے پھر اگے پیڑیاں بننیاں نہیں، سنے کہ نہیں؟ یہ پچھلے جد نہیں تاں بنایا کہ بھی اتاں کی میں چاڑی ہے انہوں جی، تے اتنے بھی انج گزارا کر لو جی جی میں کیتا جی 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 وچ بھی اس چاندے کی مثالاں دتیاں نے جی، سنے تے یہ ہن تھلے جانا تھلے تے بندہ لے سکتا ہے، اتنے چڑھنا بڑا اوکھا چاہتے جی جی۔ فصل صنف ثالث کے بیان میں جی، تو پیچھے پڑھے بھی صنف ثالث کون نے؟ فصل صنف ثالث کے بیان میں جی اگے الحکم آخ جا تم فصل فصل صنف ثالث کے بیان میں، اور تو بشک نہ پڑھ، تو دھیان نال سندا رہتا بھی بڑی گالوں جو پڑھنے تے چلو عربی تے لکھی عربی تے پڑھ چا۔ الحکم فیہم کالحکم فی الصنف الاول اعنی اولاہم بالمیراث اقربہم من المیت۔ حکم ایک قاعدہ اولا تے تاتی فی الصنف الرابع کہ قاعدہ اولا اوتھے آوے گا تے اے جڑا قاعدہ ثانیہ شروع ہون لگ گئی، دھیان کریں بھائی۔ حکم صنف ثالث میں جیسا کہ حکم صنف اول کون ہے؟ تھلے لکھا نہیں اولاد البنات، اے مطلب ہے جاؤ جو وہاں حکم ہے وہ یہاں وہی حکم ہے، یعنی اولا ان کا بالمیراث اقرب الی المیت ہوگا، اولا ان کا آخ میں نے کیا کہ جی تم آخنا تو تم آخ۔ حکم صنف ثالث میں جیسا کہ حکم صنف اول میں، میری مراد اولا ان کا بالمیراث اقرب الی المیت۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الصنف الثالث جی، اور وہ بہنوں کی اولاد، مطلقاً بھائیوں کی بیٹیاں اور بھائی خیفیوں کے بیٹے، آگے سمجھ کہ کون نہیں سمجھ آئے؟ اور مطلقاً برابر ہے کہ وہ بہنیں عینی ہوں، الی ہوں، خیفی ہوں، اسی طرح معنی مطلقاً کا فی کونی و بنات الاخوہ مطلقاً بھتیجیاں، بھتیجی عینی بھائی دی ہوئے، الی دی ہوئے، خیفی دی ہوئے، بھتیجے صرف او کی نے ذویل الارحام نے جی۔ تو حکم ان میں جیسے حکم صنف اول میں، وہ صنف اول اولاد البنات اولاد و بنات الابن، میری مراد حکم دی تفسیری اولا ان کا او ایک کلا ہوئے او چوتھے بچ آوے گا،
آخر تے بیان کرنگے کہ نہ چواں صنفاں وچ اگر کوئی ایک درجے کلا ہے سارا لے جائے گا، گل ختم۔ میری مراد اولا ان کا میراث کے ساتھ اقرب ان کا، لو جی میت کی پانجی تے میت کی بھتیجی کا بیٹا، سنیں ایک پاسے کون ہے؟ میت کی بھانجی، دوسری طرف میت کے بھتیجی کا بیٹا، تے چونکہ اس وچ واسطے زیادہ ہو گئے نے تے لہذا وہ جڑی پانجی ہے نا وہ سارا مال لے گئے، توڑے اس پاسے منڈا ہے، سنیں اے شاباش، چلو جی منع کر لیا کرنا ہے۔ حکم ان میں جیسے حکم صنف اول میں میری مراد اولا ان کا بالمیراث ان کا اقرب الی المیت ہے جی۔ حکم ان میں مثل حکم صنف اول میں میری مراد اولا ان کا بالمیراث اقرب ان کا الی المیت ہے۔ وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ فَوَلَدُ الْعَصْبَةِ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَبِنْتِ ابن الْأَخِ وَابْنِ بِنْتِ الْأُخْتِ كلاهما لأب وأم أو لأب أو أحدهما لأب وأم والآخر لأب المال كله لبنت ابن الأخ لأنها ولد الأصبة۔ اصابت او دھیان وہ دوجا اگوں ہونا جی، اگر وہ قرب میں برابر ہیں، اگر وہ تو اب دیکھیں گے کہ اسبے کی اولاد ہے ایک پاسے تو ایک پاسے ذویل اولاد ہے، تو جو اسبے کی اولاد ہے نا وہ اولا ہے ذویل ارحام کی اولاد سے، یہ سارا لے جائے گا تو انہوں کو مانگے کہ تو 14 اگست نو باجا بجائیں ہیں۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ اور اگر وہ قرب میں برابر ہوں تو اب اسبے کی اولاد اولا ہے ذوی الارحام کی اولاد سے۔ آخ نہ تمہیں اگر قرب ستا پہ ہیں تم، اگر قرب میں برابر ہوں تو اب قرب کدھر الی المیت، تو اب اسبا کی اولاد اولا ہے ذوی الارحام کی اولاد سے، سنیں اے شاباش سے وہ اولا ہے۔ ہن مثال دیں دینی، میت کے بتیجے کی بیٹی ایک کہندی تھی تے میت دی پانجی دا پتر ایک اندہ پتر ہے، شرط یہ ہے کہ یہ جو اخ اور اخت ہے نا اتلے میت دے پہن پرا دونوں اینی ہوں یا ایک خیفی کوئی نہ ہوئے، خیفی ہوئے تو اگوں ہونے نے، خیفی اگے آ رہے نے، آ جڑے بہن تھلے والے اتنے جڑے بہن بھرا نے دوویں اینی، تو اب کل مال میت کے بھتیجے کی بیٹی کے لیے، کیونکہ یہ آگے سمجھ بیان کاروے نے کیا، جیسا کہ میت کے بھتیجے کی بیٹی اور میت کی بھانجی کا بیٹا یہ درجے میں برابر ہیں، درجے میں برابر ہیں، لیکن اب شرط یہ ہے کہ یہ دونوں بہن بھرا جو ہے نا میت کے اینی ہوں الی ہوں، ایک الی ایک اینی ہو، خیفی نہ ہو، وہ آگے آ رہے نہیں۔ اب مال سارا کا سارا میت کے بھتیجے کی بیٹی کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ ولد الاسبہ ہے۔ وہ کھانے چ پئی ہوں کہ کوئی نہیں، اور شرح پڑھیے تو پھر انہیں واپس ہونے دھیان کرو بھائی۔ اور اگر برابر ہوں قرب کے درجے میں تو پس والد الاسبہ اولا بالمیراث ہے ذوی الارحام کی اولاد سے، جیسا کہ میت کے بھتیجے کی بیٹی تے میت کی پانجی کا بیٹا، جب کہ وہ میت دے بہن پرا تھلے والے نہیں، میت دے بہن پرا، جب کہ وہ دونوں میت کے بہن بھائی لے اب و ام ہوں یا دونوں الی ہوں یا ایک دوسرا او تھلے لکھے ہو بائیں طور کے بہن
ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਹੀ। تو مال سارے کا اور اس بہن پرانوں نہیں ویکھنا تھلے موجود ہے انہوں نے ویکھنا ہے مال سارے کا سارا اسبے کی بیٹی کا ہے بھتیجے کی بیٹی کا ہے اس لیے کہ وہ والد الاسبا ہے سنیں اس لیے کہ وہ والد الاسبا ہے والد اور وہ کون ہے اسبا بھتیجا ہے جی توجہ کرا جی میں اب گل ایک باوری کرن لگے نا سن لو بزرگاں دی پھر منع کریے جی دفع دخل مقدر جی ثم پھر بے شک مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے یہاں والد الاسبا کی فرمایا اور صنف اول میں فرمایا تھا والد الوارث والد تو وارث عام ہے وارث ذویل ذی فرض کو بھی کہتے ہیں اور اسبے کو بھی کہتے ہیں تو یہاں جو والد الاسبا جو ہوتا ہے یہ خاص ہے اچھا جی اور ارادہ کیا ہے والد الوارث کے ساتھ وہاں صاحب فرض کی اولاد فقط کس کی وہاں والد الوارث جو عاشد لکھا سی عام مراد ہے لیکن جو شاعری گل کرتے پہنے سنو کیونکہ نہیں متصور صنف اول میں ذو رحم وہ ولد وہ کیا ہو اولاد ہو اور وہ ہو درجے میں ذی رحم کے ولد کے درجے میں برابر آوے تو ہوئے اسبے دی اولاد وذالک اور یہ یعنی عدم تصور اس لیے کہ ذی رحم کی اولاد کون ولد ذی رحم کس میں یہ کون ہوں گے بنات کی اولاد ہوگی نا تب بھی تو ذی رحم بنے گے نا بنات کی اولاد بیٹیاں دی اولاد پانجیاں پانجے اور او جو نا پیچھے صفت فی البطن ثانی تے والد الاسبا بطن ثانی میں وہ کون ہوں گے بیٹوں کی اولاد ہوگی کیا ہوگی تو بیٹوں کی جو اولاد ہے یا وہ اسبا ہوتی ہے جیسے یا صاحب فرض ہے جیسے ہے کہ کوئی نہیں تو پس ذکر ولد الوارث کا مکان ولد صاحب الفرض یہ اختصار فی العبارت ہے اوتھے مراد اوتھے دوجے پاسے ذویل ارحام تے اسبے دا بن نہیں سکدا صرف وارث دی اولاد بننی ہے جی اور اختیار کیا ہے صنف ثالث میں یہاں ولد الوجہ اس لیے کہ نہیں متصور اس میں ایک درجے میں کس درجے میں ولد و ذی رحم کے درجے میں دوجے پاسے صاحب فرض دی اولاد ہوئے ہو نہیں سکتی ایک پاسے ذی رحم دی اولاد ایک پاسے نہ صاحب فرض دی اولاد یہ نہیں بن سکتی اسبے دی بن سکتی ہے اور یہ ہن سنی اس لیے کہ اسم بتے موصوف کہ اس لیے کہ صاحب فرض کا جو ولد ہے بطن اول میں جی وہ کون ہوگا صاحب فرض کی اولاد بطن اول میں تے او بنن ذویل ارحام تو او کون ہوں گے فقط آگے سمجھے اور ذی رحم کا ولد محض وہ بطن ثانی میں اور اس کے ماں بعد میں ہے اور تھلے لکھے 3 نمبر تے کہ بطن ثانی میں نہیں بن سکتا اور وہ ماں بعد آؤ پس نہیں برابر ہوں گے وہ کس میں یہ نسل میں جو ذی رحم بنے گا وہ تیسرے درجے میں بنے گا برخلاف ولد الاسبا کے کیونکہ کبھی ہوتا ہے ذی رحم کے ولد کے درجے میں کمیں بھتیجے کی بیٹی اے ویکھو پانجی کی ہے پانجی ذی رحم ہے تے بھتیجا تے انہاں دوواں دے تھلے کی نے ذویل فروز ذویل ارحام سچے اب ذویل ارحام ایک درجے میں ہیں کہ ایک اسبے دی اولاد ہے تے ایک
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਗੇ ਸਮਝ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਟੁੱਟ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ جلدی کرو اور اگر برابر ہوں قرب میں کہ منع کر لیا جی تو پس والد الاسبا اولا بالارث ہے ذوی الارحام کی اولاد سے، جیسا کہ میت کے بھتیجے کی بیٹی اور میت کی بانجی کا بیٹا۔ یہ جڑا میت دی بہن بھرا نے نا دونوں اینی ہوں یا الی ہوں یا ایک اینی اور دوسرا الی، تو اب کل مال میت کے بھتیجے کی بیٹی کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ والد الاسبا ہے۔ شابہ شابہ نکیو۔ اور اگر برابر ہوں قرب میں تو پس ولد الاسبا اولا بالارث ہے ذوی الارحام کی اولاد سے، جیسا کہ میت کے بھتیجے کی بیٹی اور میت کے بانجے کا بیٹا، میت کی بانجی کا بیٹا۔ دونوں شرط یہ ہے کہ دونوں اینی ہوں یا الی ہوں، یا ایک ان کا اینی ہو اور دوسرا الی ہو۔ اب یہ جڑے میت دے بہن بھرا انہاں دی جڑے تھلے موجود انہاں دی گل نہیں ہے، مال سارا کا سارا میت کے بھتیجے کی بیٹی کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ والد الاسبا ہے۔ من کر وے اگر برابر ہوں وہ قرب میں بسم پس اللہ ولد الاسبا اولا ہے ذوی الارحام کی اولاد سے، جیسے بھتیجے کی بیٹی اور بانجی کا بیٹا، دونوں اینی ہوں یا الی ہوں، یا ان دونوں کا اینی ہو اور دوسرا الی، تو مال سارا بھتیجے کی بیٹی کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ ولد الاسبا ہے۔